أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. سلام کی امام زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیج دیجیے گا محمد علیہ محمد. فقہی مسائل کے حوالے سے آج کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک اور سوال جو اس سے پہلے کیا گیا تھا اور ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ موضوع کو اس قسم کا بنتا چلا گیا کہ اس کا جواب نہیں آ پایا. البتہ ہم نے اسے اپنی مجلس میں بیان کیا تھا. سوال یہ تھا کہ پرفیوم کا استعمال روزے میں کیا حکم رکھتا ہے. اس کا جواب دیا جا چکا تھا کہ پرفیوم کا استعمال نہ صرف یہ کہ حلال ہے بلکہ مکروہ بھی نہیں ہے. چونکہ سوال میں مینشن تھا کہ کیا استعمال کرنا مکروہ ہے، تو جی نہیں. خوشبودار پھول کا سونگھنا روزے میں یہ مکروہ ہے، لیکن پرفیوم کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے. آج تقریباً 3 سوالات ہیں اس پرچے میں اور تینوں اہم ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 12 سال کا ہے اور وہ قرآن خوانی کے لیے گیا تھا. واپسی میں قرآن راستے میں اس کے ہاتھوں سے گر گیا اور وہ اپنے والد کے ساتھ بائک پر تھا اور افطاری کے دوسرے آئٹمز بھی اس کے پاس تھے، جس کی وجہ سے بے خیالی میں قرآن اس کے ہاتھوں سے گر گیا. اب کیا کرے؟ صدقہ نکالے یا کچھ اور دل بہت بے چین ہے کیونکہ کلام پاک کی گر جانے کی وجہ سے. پلیز کا جواب دیجیے. آئی ول بی ویری تھینکفل ٹو یو. یہ مسئلہ بسا اوقات پیش آ جاتا ہے گھروں میں بھی یا آفیسز میں کہ قرآن غلطی سے ہاتھوں سے گر جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا، کسی قسم کا کوئی کفارہ شریعت نے واجب نہیں کیا.
یعنی کوئی پینلٹی شریعت کی جانب سے نہیں ہے. ہاں البتہ آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے کوئی صدقہ نکالنا چاہیں تو شریعت اس سے منع بھی نہیں کرتی. آپ اگر دل کی تسلی چاہتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا صدقہ نکال دیجیے, لیکن اگر کوئی نہیں نکالتا تو فقط اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنا کافی ہے. توبہ اور استغفار کر لے وہ کافی ہے, لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیجیے, نہ دیجیے تب بھی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز غفیلہ کے لیے آج کل کتنا وقت مغرب کے بعد رہتا ہے؟ اب ایک لفظ یہاں پر ہے 109. یعنی بنیادی سوال یہ ہے کہ نماز غفیلہ کے لیے وقت کتنا رہتا ہے. نماز غفیلہ کا کل مسئلہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. مومنین ہو سکتا ہے بعد مومنین کیبل پر وہ مجلس دیکھ رہے ہوں, کیونکہ کل بارش کی وجہ سے بہت سارے مومنین نہیں تھے, لیکن اتنی گزارش کر دوں کہ نماز غفیلہ کا یا مغرب کی نافلہ نماز کا وقت اس کی فضیلت کا وقت ہے. اب تقریباً آپ احتیاطاً اسے شمار کر لیجئے آدھا گھنٹہ. جب مغرب کی ہماری اذان ہوتی ہے اس سے لے کر آدھے گھنٹے تک نماز غفیلہ کا وقت رہتا ہے. اگر اس کے اندر آپ نماز مغرب کو انجام دے دیتے ہیں تو اس کے بعد نماز غفیلہ کو انجام دیا جا سکتا ہے. آپ کوئی فرض کیجئے کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے 8 بجے اور کوئی نماز پڑھتا ہے 9 بجے, تو پھر وہ نماز غفیلہ کو انجام نہیں دے سکتا. آدھے گھنٹے کے اندر وقت رہتا ہے نماز غفیلہ کا. اس کے اندر اگر نماز کو انجام دے دیا تو اس کے بعد نماز غفیلہ انجام دی جا سکتی ہے. سوال نماز عشاء کی نافلہ جو 2 رکعت بیٹھ کر ہے اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے تک ہے, وہ جب تک عشاء کا وقت رہتا ہے یعنی آدھی رات تک, اس وقت تک رہتا ہے. لہذا اگر آپ لیٹ کر رہے ہیں نماز کو تو مغرب کی نافلہ نہیں پڑھ سکتے, عشاء کی نافلہ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت بیٹھ کے. کتنا لیٹ؟ وہ قضا تک اس کا وقت رہتا ہے, اس وقت تک اس کو انجام دیا جا سکتا ہے. اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ غسل ایسے ہیں جن کے بعد وضو کرنا حرام ہو جاتا ہے, تو بتائیے وہ کون سے غسل ہیں؟ ایک غسل کی جانب ہم نے اشارہ کیا تھا, غسل جنابت. غسل جنابت وہ غسل ہے کہ اس کے بعد وضو کرنا حرام ہے. البتہ اس میں ایک علمی بحث موجود ہے, اس کو میں یہاں پر چھیڑنا نہیں چاہ رہا. بعض صورتوں میں جائز بھی ہو جاتا ہے, لیکن ایک جنرل فارمولا ہمارے پاس یہ ہے کہ حرام ہے. غسل جنابت کے بعد وضو کرنا حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے غسل کے بعد کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا. یعنی غسل جنابت کے بعد نماز پڑھنا اس صورت میں صحیح ہے کہ جب کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. لیکن فرض کیجیے کہ غسل جنابت کے بعد کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے تو آپ اس غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ہر غسل میں, غسل جمعہ میں بھی ایسا ہی ہے. غسل جمعہ کے بعد کوئی ایسا کام, کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا شاید اس مجلس کے بعد کہ غسل جمعہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو کہا کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ مثلا ہم نے جمعے کی نماز یا ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھ لی, اس کے بعد کیا مغرب کی نماز بھی غسل جمعہ سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ نہیں, اگلی فجر کی نماز بھی آپ غسل جمعہ سے پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا عبادت کرنے والا ہو کہ جو رات بھر جا کے عبادت کرے اور نہ سوئے تو وہ کر سکتا ہے یہ کام کہ اگلی فجر کی نماز بھی غسل جمعہ سے پڑھ سکتا ہے. وہ جو بعض لوگوں کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے جو چھٹے امام کے مقابلے میں جو امام بنائے گئے تھے, نام نہیں لینا چاہتا میں, اور ان کی فقہ الگ سے بعد میں مشہور ہوئی, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو انجام دیا. البتہ اس میں ایک بہت خوبصورت تفسیر ہمارے علماء نے کیا ہے, وہ یہ کہ ان کی شریعت میں سونے سے وضو باطل نہیں ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو این ممکن ہے کچھ قسم کی اسٹوری ہو, لیکن ان کے بارے میں لکھا ہوا یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز کو 30 سال تک انجام دیا. خیر, اگر غسل کوئی کرتا ہے تو چاہے غسل جمعہ ہو یا جنابت ہو, کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے وضو باطل ہوتا ہے, تب تو اس غسل سے نماز پڑھی جا سکتی. لیکن ایسا کام کر لیا ہے تو پھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ وضو کرنا پڑے گا. ایک مسئلہ آج اپنی جانب سے جو میں سوچ کے آیا تھا, ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے, ایک مجلس میں ہم نے گزارش کیا تھا تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. بی بی کے پاک نام پر ایک درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. وہ مسئلہ یہ کہ بسا اوقات تسبیح پڑھتے ہوئے, اس لیے کہ تعقیبات نماز میں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد جو سب سے پہلا عمل انجام دینے کے قابل ہے وہ ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. یعنی دعا سے پہلے, ہر ذکر سے پہلے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ فوراً تسبیح کو انجام دیجیے. حتیٰ روایات میں یہاں تک جملہ ہے کہ کوئی بغیر زانو بدلے ہوئے, مثلا تشہد میں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے نماز ختم کی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اب بغیر زانو بدلے ہوئے
کوئی تسبیح حضرت زہرا کو انجام دیتا ہے تو اس تسبیح کے صدقے میں خدا اس کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیا کرتا ہے. اللہ. تو پہلے تسبیح کو انجام دیجئے، اس کے بعد باقی دعائیں. بسا اوقات تسبیح پڑھتے ہوئے شک ہو جاتا ہے کہ نہیں معلوم پوری تسبیح پڑھی یا نہیں پڑھی، نہیں معلوم کتنی مرتبہ اللہ اکبر کا، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کا، یا تو تسبیح کے دانے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بسا اوقات، یا ہاتھ میں پڑھتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے انسان. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آیت اللہ سیستانی نے سوال کیا کہ ابھی 2 روز قبل ان کی ویب سائٹ سے جواب آیا کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کتنی تسبیح کے دانے آپ نے پڑھے ہیں تو کم پر بنا رکھیے، یعنی سمجھیے کہ کم پڑھیں. مثال کے طور پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر 30 مرتبہ کہا ہے یا 31 مرتبہ کہا ہے. اب ینگسٹرز کافی بیٹھے ہوتے ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں 30 ٹائمز کہا ہے یا 31 ٹائمز کہا ہے. تو ایسی صورت میں کم پر بنا رکھیے، یعنی سمجھیے کہ 30 مرتبہ کہا ہے، اور اس طرح سے دوبارہ شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ کم دفعہ پڑھا ہے، اس کے بعد تسبیح کو مکمل کر لیجیے. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. کل ہم نے اس بات کو گزارش کیا کہ الحمدللہ دعائے افتتاح میں جو حمد پروردگار کا حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا. 18 حمد امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان کی تھی، وہ ہم نے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب 6 درود ہیں. دیکھیں دعائے افتتاح کو اگر کلاسیفائڈ کرنا چاہیں آپ تو 18 حمد ہیں، 6 درود ہیں اور 7 دعائیں ہیں. ان 6 درود کے بعد 7 دعائیں ہیں. اب نہیں معلوم ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے، انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ کسی حد تک اسے مکمل کیا جائے. پہلی درود بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک. ایک گزارش تو یہ کہ ان دعاؤں کا مقصد بہت بڑا یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے آئیڈیلز ہیں انہیں لوگوں کے سامنے زندہ کر دیا جائے. ایک تو یہ کہ آپ کی معرفت بڑھے، خدا سے رابطہ بڑھے، لیکن جو آئیڈیلز ہیں انہیں زندہ کیا جائے کہ دیکھو اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو تو کنہیں نمونہ بناؤ. ان میں ظاہر سب سے عظیم ترین ہستی خود سرکار ختم مرتبت کی ہے. تقریباً 8 صفات ہیں جن کے ذریعے سے حضور کو یاد کیا گیا ہے. عبدک، اے خدا تو درود نازل فرما سرکار ختم مرتبت پر جو تیرے بندے ہیں. پہلی بات یعنی عبدیت اتنی زیادہ اہم ہے کہ جب سرکار کو معراج عطا ہوئی ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے عبد کو، نہیں کہا اپنے رسول کو، نہیں کہا اپنے نبی کو. یعنی خدا سمجھانا چاہتا ہے دیکھو جو معراج عطا ہوئی ہے وہ رسالت اور نبوت کی وجہ سے عطا نہیں ہوئی، عبدیت کی وجہ سے عطا ہوئی ہے. یعنی تم چاہو تم بھی عبد خدا ہو، تم چاہو تو تمہیں بھی معراج عطا ہو سکتی ہے. اے خدا کیسے معراج عطا ہوگی؟ قرآن اعلان کرتا ہے چونکہ رسول کو عبدیت کی وجہ سے معراج عطا ہوئی ہے، جیسے جیسے تمہاری بندگی بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے معراج عطا ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے معراج. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ اسی لیے کہا گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ معراج کا مطلب تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین و آسمان کے ملکوت کی سیر، اور میں سارا سال بلکہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہوں اپنے کمرے سے ہی باہر نہ نکل پاؤں، یہ میرا اپنا قصور ہے. لیکن اسلام نے اس چیز کو رکھا ہے، نماز میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے. اللہ نے ہر عبادت میں ایک اثر کو رکھا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ اثر ہماری زندگی سے کھو چکا ہے. اب چھوٹی سی مثال کر دو، نماز کی بات آئی تھی. سورہ مبارکہ معارج کی آیتیں ہیں، ذرا جا کے چیک کیجئے گا، بڑی عجیب آیتیں. ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. انسان بہت بڑا لالچی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. انسان بہت بڑا لالچی ہے. واذا مسه الشر جزوعا، جب مصیبت آتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے. واذا مسه الخير منوعا، جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. آگے قرآن کہتا ہے الا المصلین، لیکن نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہوتا. اب آپ ڈھونڈتے رہیے نماز میں کیا ایسا اثر ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب تم نماز پڑھنے والے ہو تو نہ تم بخیل ہوگے نہ مصیبت میں فریادی ہوگے. تو اللہ نے ہر عبادت میں ایک اثر کو رکھا ہے. اسی طرح
سرکار کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ عبد خدا ہیں، پھر رسول کا، اے خدا سرکار ختم مرتبہ تیرے رسول ہیں، وہ امین کا تیرے امین ہیں، وہ صفی کا تیرے چنے ہوئے ہیں، وہ حبیب کا تیرے محبوب ہیں۔ یہاں پر جو سرکار کے لیے لفظ حبیب استعمال ہوا ہے، دیکھیے جب انسان کو کوئی بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، کسی نے سوال کیا تھا کہ محمد حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور محمود خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ محمود یعنی وہ کہ جس کی تعریف کی جائے، لہذا خدا کو کہا جاتا ہے محمود، کیونکہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور محمد یعنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اصل تو خدا کو محمد ہونا چاہیے تھا اور سرکار کو محمود ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر خدا کی تعریف کرتی ہے، لہذا وہ ہے محمود، اور خدا اکیلا محمد کی تعریف کرتا ہے، لہذا وہ ہے محمد۔ درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو حضور کی تعریف خود خدا نے کی ہے۔ اب لفظ حبیب یہاں پر جب انسان کو بہت زیادہ کسی کو چاہتا ہے، شاید نوجوان ساتھی اس بات کو سمجھ پائیں گے زیادہ، اور جو بزرگان ہیں وہ اپنے ماضی میں جانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب کسی سے بہت زیادہ انسان چاہتا ہے تو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ کیسے کھڑا ہوگا، کیسے بیٹھا ہوگا، کیسے سو رہا ہوگا، کیسے کھاتا ہوگا، کیا پہنتا ہوگا، ایک ایک چیز میں انسان کی توجہ ہوتی ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے، اور رسول وہ ہے جو محبوب خدا ہے۔ خدا محبت کر رہا ہے سرکار سے۔ اب پورے قرآن میں دیکھیے سرکار کا قصیدہ خدا نے کیسے پڑھا ہے، نا محبوب کی ایک ایک چیز پر نگاہ ہوتی ہے۔ تب قرآن میں دیکھتے جائیے، اس لیے کہ جب خدا نے رسول کے بچپن کو دیکھا تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، ایک ایک چیز کو، بچپن کو دیکھا تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، حضور کو سفر میں دیکھا تو فرمایا کہ ووجدک ضالا فہدی، حضور کو وطن میں دیکھا تو فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، حضور کی عبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم فانذر، اور حضور کی قبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اور حضور کے کردار کو دیکھا تو فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اور حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا کہ وما محمد الا رسول، اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاها، اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاها، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور حضور کے سینہ اطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اور حضور کے پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ اذن اللہ فی بیوت ان یذکر ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ محبوب خدا کی تصویریں ہیں قرآن کریم میں جو آپ کو نظر آئیں گے، یعنی گویا قرآن نہیں ہے، محمد کا قصیدہ ہے۔ لہذا یہاں امام زمانہ ارشاد فرماتے دعا افتتاح میں وہ حبیب کا، آپ حبیب خدا ہیں، آپ محبوب خدا ہیں۔ وہ خیرتک من خلقک، ساری مخلوقات میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ وہ حافظ سرک، آپ اللہ کے رازوں کے محافظ ہیں۔ اب طاقت سے باہر ہے ان جملوں کی شرح کرنا، کون سے راز ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، شاید وہ راز ہو مثلا الف لام میم، ان حروف مقطعات کے بارے میں، یاسین طٰہٰ، جس کی کوئی مفسر تشریح نہیں کر سکتا در حقیقت کہ یہ کیا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ راز ہیں جو خدا اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ تو حافظ سر کا، آپ رسول کے، آپ حضور خدا کے رازوں کے محافظ ہیں، وہ مبلغ رسالاتک، اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ اب درود کے حوالے سے علامہ طباطبائی کا ایک جملہ بھی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ درود کی بات شروع ہو رہی، کل میں عرض کر چکا ہوں درود کے فوائد، اسے ریپیٹ نہیں کروں گا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اصل میں جو درود ہے یہ کیا ہے، اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ کیونکہ در حقیقت ہم دعا مانگ رہے ہیں محمد اور آل محمد کے لیے، لیکن اس کا فائدہ درود بھیجنے والے ہی کو پلٹتا ہے۔
کیوں؟ مثال دیتے ہیں، پھر ایک بہت خوبصورت مثال کہتے ہیں، فرض کرو ایک باغ ہو، بہت خوبصورت سا باغ، اس باغ کا ایک مالک ہو، اس باغ میں کام کرنے والا مالی، گارڈنر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ باغبان باغ سے کچھ بہترین پھول جمع کرے اور باغ کے مالک کو تحفہ دے، تو کیا اس نے اپنی جانب سے کوئی چیز بڑھا کر دی ہے؟ نہیں، جو کچھ مالک کا پہلے سے تھا اسی میں سے کچھ منتخب کر کے مالک کے حوالے کر دیا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ شاید ہو سکتا ہے مالک اس میں اسے کچھ انعام بھی دے دے، لیکن اس کا اپنا کچھ نہیں تھا، وہ تھا مالک ہی کا، وہی لے کر اس نے اس مالک کے حوالے کر دیا۔ اب زیارت جامع کبیرہ کا جملہ سماعت فرمائیے گا اہل بیت کے لیے، وَبِكُمْ بَدَأَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ، اے اہل بیت، اللہ آپ سے شروع کرتا ہے اور آپ ہی پر ختم کرتا ہے۔ سب کچھ آپ پر ہے، لہذا جب ہم تحفہ دیتے ہیں اہل بیت کو، یہ تحفہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی عرض کروں گا، روایت کا جملہ ہے ایک، جب ہم درود کی شکل میں اہل بیت کو تحفہ دیتے ہیں تو جو کچھ ان کی ملکیت میں سے تھا اسی میں سے نکال کے دیتے ہیں، اپنی جانب سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب اس مالک کو کچھ دیتا ہے وہ تو اس کے تحفے میں عوض میں اسے وہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت کا معاملہ ہے۔ اور جہاں تحفہ دینے کی بات ہے، کسی صحابی نے آ کر حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جب کوئی امتی آپ کو چاہتا ہے کہ تحفہ دے تو آپ پر درود بھیجتا ہے، تو کیا آپ کے پاس بھی اس کے لیے کوئی تحفہ ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، آج وہ مجھے درود بھیج کر تحفہ دیتا ہے، کل میں جنت میں بھیج کر اسے تحفہ دوں گا۔ تو یہ ہے درود، اس کی بہت برکتیں ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں یعنی ہرگز میں گزارش کروں گا، درود ہے الحمدللہ ہماری زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے جتنا ہو سکے مزید شامل کیجیے۔ جب کسی مصیبت میں ہوں سرکار پر درود بھیج کے دیکھیے، ان کی حال پر درود بھیج کے دیکھیے، اس سے بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور تفسیر منہج الصادقین اس میں ایک بہت خوبصورت سا حضرت یوسف حضرت زلیخا کا واقعہ لکھا ہوا ہے اسی درود کے حوالے سے۔ اب دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے کہ جب حضرت یوسف عزیز مصر بن گئے، مصر پر ان کی حکومت ہو گئی، زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، یوسف کی سواری گزر رہی تھی اور ہر طرف سے گویا ہٹو بچوں کی آوازیں تھیں کہ ایک بوڑھی عورت، نہیں معلوم تھا کہ یہ زلیخا ہے، وہ چاہتی تھی کہ یوسف سے ملاقات کرے، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گارڈز تھے وہ کہاں آنے دیتے قریب، لیکن حضرت یوسف نہ صرف یہ کہ دنیاوی بادشاہ تھے بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے، تو جیسے ہی انہوں نے اس خاتون کو دیکھا کہا اسے آنے کی اجازت دو، آنے کی اجازت ملی، کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ وہی جو تم پر عاشق ہوئی تھی زلیخا، کیا چاہتی ہو؟ ایک عجیب جملہ کہا ہے زلیخا نے، کہا کہ الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبدا وجعل العبید بطاعتہم ملوکا، حمد ہے اس خدا کی جس نے بادشاہوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو ان کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف کہتے اب کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یوسف نے کہا کہ وہ گناہ کیوں کیا تم نے؟ کہا کہ جہل کی وجہ سے اور حسن کی وجہ سے، جہالت میری تھی اور حسن آپ کا تھا، جب یہ دونوں مل گئے تو گناہ ہو گیا۔ تو کہا کہ اب مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا اس لیے کہ بس آپ ہی سے محبت کی تھی اور اب تک آپ ہی سے محبت ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ کر اتنی محبت کر رہی ہو، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم آخری نبی کی زیارت کرو گے؟ توجہ فرمائیے گا کہ جب آخری نبی کی اگر زیارت کر لو اس وقت انہیں دیکھ کر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو زلیخا کہتی ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا، اس لیے کہ آپ نے ابھی ان کا نام لیا ہے اور میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ نام کا اثر یہ ہے، درود کا نہیں، فقط نام لینے کا اثر یہ ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ خدا کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اے یوسف میری بندی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اس کی جوانی کو واپس لوٹا دے اور اس کے بعد اس سے ازدواج کرو۔ اور پھر ایک جملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے لہذا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور جس طرح
علی کے لیے آفتاب پلٹا تھا، اللہ نے زلیخا کے لیے شباب کو پلٹا دیا۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جو اکثر آپ علماء کی تقاریر میں سنتے ہیں کہ جب ازدواج ہو گیا اور پھر حضرت یوسف جب حجرہ عروسی میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ زلیخا عبادت میں مصروف ہے۔ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ جب ملنا حرام تھا اس وقت تو اتنی تڑپ تھی، اور جب ملنا حلال ہو گیا اب یہ ہے کہ عبادت خدا، اب یہ ہے کہ بندگی خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت زلیخا نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے، کل تک فقط آپ کے حسن کو دیکھا تھا، آج اس کے حسن کو دیکھ لیا ہے جس نے آپ کو حسن عطا کیا ہے۔ لہذا یہ ہے سرکار کی ذات۔ تو جو درود بھیجنے کا مقصد ہے، جب نام ہماری زبانوں پر آتا ہے تو خود بخود محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ 8 صفات حضور کی ذکر کی گئی، درود اس کی کیا صفات ہیں؟ 8 صفات تو حضور کی ہو گئی، درود جو بھیجا جا رہا ہے وہ کیسا درود ہے؟ اس کی 10 صفات ہیں۔ اس دعائے افتتاح میں اس درود کی 10 صفات ہیں، اور فرمائیے گا افضل سب سے بہتر درود، احسن سب سے اچھی درود، اجمل سب سے خوبصورت درود، اکمل سب سے کامل درود، و ازکا سب سے پاکیزہ درود، و انما سب سے زیادہ درود، و اطیبہ سب سے طیب درود، و اطہرا سب سے طاہر درود، و اسنا سب سے بلند مرتبہ درود، و اکثر ما صلیتا و بارکتا و ترحمتا و تحننتا و سلمتا علی احد من عبادک و انبیائک و رسلک و صفتک و اہل الکرامت علیک من خلقک۔ اے خدا سب سے بہتر درود نازل فرما اپنے تمام انبیاء میں سے، اپنے تمام رسولوں میں سے، اپنے تمام چنے ہوئوں میں سے، اپنے تمام اہل کرامت بندوں سے زیادہ بڑھ کر محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما۔ یہ ہے سرکار پر درود۔ پہلی درود مکمل ہوئی، دوسری درود، اور ظاہر سرکار کے بعد کس پر درود ہو سکتی ہے؟ جب سرکار پر درود تھی تو بہت زیادہ الحمدللہ آپ درود بھیج رہے تھے، اب دیکھیں مولا پر درود ہے تو دیکھیں کتنے نعرے لگتے ہیں۔ اب درود ہے مولا متقیان پر، عجیب تعلق ہے مولا میں، احمد مجتبی اور علی مرتضیٰ میں عجیب تعلق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود صدر اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں آیا حضور کے پاس اور آ کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حق بتلائیے، حق کے بارے میں سمجھائیے تاکہ حق میرے لیے روشن ہو جائے۔ حضور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج میں حق تمہیں سمجھاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد حضور ایک حجرے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ ذرا یاد جا کر دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں اس حجرے میں، دیکھا مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہم بحق نبیک الا ما غفرت له من شیعتی، اے خدا تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابھی میں سن رہا تھا، باہر نکلا تو دیکھا کہ نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد نبی دعا مانگتے ہیں اللہم بحق علی جن ولیک الا ما غفرت له من امتی، اے خدا تجھے تیرے علی اور ولی کا واسطہ ہے کہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں جب نماز سرکار کی ختم ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ علی آپ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، آپ علی کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، کیا تعلق ہے آپ میں اور علی؟ سرکار اعلان کرتے ہیں کہ ہاں اس لیے کہ میری رسالت کو قبول کرنا علی کی ولایت کے بغیر نامکمل ہے، اور علی کی ولایت کو قبول کرنا میری رسالت کے بغیر نامکمل ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ اب مولا کائنات پر درود ہے، غور فرمائیے گا، اللہم وصل علی امیر المؤمنین، دل خوش ہوتا ہے ان جملوں کو پڑھ کے، اے خدا تو درود نازل فرما امیر المؤمنین کی ذات مبارک پر ہے۔ یہ وہ ذات ہے، 5ویں امام کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی جن احب الی من انتسابی الیہ، عجیب جملہ ہے، 5ویں امام مولا کی نسل سے نا، 5ویں امام فرماتے ہیں علی کے دل میں میری محبت مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ عزیز ہے۔
علی کا بیٹا ہونا ٹھیک ہے، علی کی نسل سے ہونا اہم ہے، لیکن علی کی محبت اس سے زیادہ اہم ہے۔ اے خدا درود نازل فرما امیر المومنین پر، اور امیر المومنین کا لقب وہ ہے، حتیٰ چھٹے امام نے اپنے لیے منع کیا۔ جب کسی صحابی نے کہا کہ مولا آپ کو امیر المومنین کہوں، مولا نے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ لقب وہ ہے جو فقط ہمارے جد امجد علی امیر المومنین سے منسوب ہے، کسی اور کو امیر المومنین کہنا جائز نہیں۔ حتیٰ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غلطی سے کہتے بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر امیر المومنین کا لقب سوائے مولا کائنات کے اور کسی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ابھی جتنے امیر المومنین بنے بیٹھے ہوئے، کسی فارسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، ترجمہ یہ تھا کہ اے علی، جس طرح بتوں کو خدا کہنا غلط ہے، اس طرح تیرے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہنا غلط ہے۔ تیرے علاوہ امیر المومنین کسی کو کہنا غلط ہے۔ اے خدا درود نازل فرما امیر المومنین پر۔ حتیٰ ایک روایت ہے کہ چونکہ آگے جملہ ہے وہ وصی رسول رب العالمین، اے خدا رب العالمین کے وصی پر درود نازل فرما۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں اے علی، قیامت کے دن جب سارے انبیاء اپنے اوصیاء پر فخر کریں گے، میں تیرے ذریعے سے اپنی امت پر فخر کروں گا، کہ تو میرا وصی ہے، وصی رسول رب العالمین۔ اب دیکھا وہ ولی، اے مولا آپ بھی خدا کے بندے ہیں، خدا کا ایسا بندہ کہ جس نے توحید کی بات آئی تو اعلان کیا کہ میں نے اس خدا کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو، اور جب قیامت کی بات آئی تو اعلان کیا کہ لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، اگر علی کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن علی کا یقین اس مقام پر ہے۔ یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب، ایسا بندہ ہے خدا کہ جب حاکم شام کے سامنے زرار مولا کائنات کا بہت پاکیزہ صحابی ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت اسے حاکم شام کے پاس جانا پڑا، تو جب پہنچتا ہے تو حاکم شام کا آپ کو انداز معلوم ہوگا، کا انداز تھا طنز کرنے کے لیے، یہ ویری گڈ پولیٹیشین، بہت بڑا سیاست دان تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری مدد تو بعد میں کروں گا، ذرا علی کے بارے میں بتاؤ، علی کا کیا حال ہے؟ تو زرار بات کو ٹالنا چاہتے تھے، کہا کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، کہا صفین کے میدان میں تو بہت بڑھ کے علی کے بارے میں بول رہے تھے، میں تو تب مانوں کہ جب میرے سامنے علی کے بارے میں بول کے بتاؤ۔ اب یہ علی کا جری سپاہی ہے، کہتے دیکھ میں بات کو ٹالنا چاہتا تھا لیکن تو سننا چاہتا ہے تو اب سن۔ نیام سے تلوار کو نکالا، ممبر تو تھا نہیں، تلوار کے سہارے یہ علی کا صحابی کھڑا ہوا، کہا سن، لقد رأیتہ فی اللیل وہو قائم فی محرابہ یتململ تململ السریر ویبکی بکاء الحزین فیقول آہ من قلت الزاد وطول السفر وعظیم المورد وخشونۃ المسجد۔ حاکم شام سن، میں نے دیکھا رات کی تاریکی چھا چکی ہے، دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکے ہیں، بادشاہوں نے پہرے دار بٹھا دیے ہیں، لقد رأیتہ فی اللیل وہو قائم فی محرابہ، لیکن میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہے، یہ تململ تململ السریر، ایسے تڑپ رہا ہے جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، ایسے رو رہا ہے جیسے کسی بوڑھی ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہو جائے، فیقول آہ من قلت الزاد، اور خدا سے فریاد کر کے کہتا ہے بار الہ، علی کے پاس سامان سفر کتنا کم، وطول السفر، اور تجھ تک پہنچنے کا سفر کتنا لمبا، وعظیم المورد، اور تجھ تک پہنچنے کی منزل کتنی سخت ہے، وخشونۃ المسجد، اور تجھ تک پہنچنے کی سواری قبر وہ کتنی تنگ اور تاریک ہے۔ ذرا یہ فضائل بیان کر رہے تھے، یہ وہ فضائل ہیں جو لوگوں کے سامنے کم بیان کیے گئے، خاص طور پر غیروں کے سامنے۔ جب بھی فضائل کی بات آتی ہے، خیبر، خندق، احد، یقیناً یہ مولا کے فضائل پہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، لیکن یہ چیزیں بھی غیروں کے سامنے جانی چاہیے کہ علی کی عبادت کیا تھی۔ کہ جب لوگ آ کر شہزادی کونین سے کہتے ہیں کہ جلدی چلیے اس لیے کہ آپ کے شوہر انتقال فرما گئے، مسجد میں ان کا لاشا پڑا ہے، اور شہزادی سوال کرتی ہیں کہ کیا تم نے علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ جی نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا تم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں روز علی کی ایسی ہی حالت دیکھتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، اس لیے کہ یہ وہ علی ہے، یہ وہ علی ہے کہ سید الساجدین اور زین العابدین، یعنی جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، میرا چوتھا مولا اور آقا۔ جب کسی نے ان سے آ کر کہا
کہ مولا کتنی عبادت کریں گے، مولا بس عبادت میں آپ کچھ کمی کر دیجیے. تو مولا کہتے ہیں اے بیٹا محمد باقر ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد امیر المومنین کی عبادت لکھی ہے. جو وہ صحیفہ لایا گیا اور کھولا گیا تو مولا کہتے ہیں دیکھو میرے جد کی عبادت کیسی تھی. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اے مولا آپ کی جو عبادت ہے وہ تو سجدوں کی وجہ سے، وہ تو عبادت کی وجہ سے، چوتھے امام کی عبادت سجدوں کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن علی وہ ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جو اس قسم کی باتوں پر بھی اس جوش کو دکھانے والے ہیں. یعنی میں فضائل نہیں پڑھا، واقعا میں سمپل وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات عبادت، اسی لیے تو اب آپ نے اگر کبھی محسوس کیا کبھی کسی شاعر کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو اور اس نے اگر کوئی تازہ کلام کہا ہو تو جب تک وہ سنا نہ دے اس وقت تک اسے چین نہیں ملتا. جیسے کہ شاعروں کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی تازہ کلام کہے تو سنانا ضروری ہے. اب تصور کیجیے کہ ایک شاعر اگر ایک تازہ کلام کہتا ہے اس کا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک کسی کو سنا نہ دے. وہ کہ جس کے پاس اولین اور آخرین کا علم تھا، اس پر ظلم کا عالم یہ تھا کہ مولا فرماتے میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا. اس علی کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم اس علی کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جس کے دل میں علم اتنا بھرا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیأتها من بابها. جسے علم و حکمت چاہیے وہ علی کے دروازے سے آئے، جس کے پاس اتنا علم ہے. اسی لیے تو بسا اوقات رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور بہت میثم تمار کی روایت ہے نا کہ مولا بہت خاموشی کے ساتھ نکلے. میں نے دیکھا کہ علی جا رہے، رات کی تاریکی ہے، کہیں کوئی دشمن میرے مولا پر حملہ نہ کر دے. یہ تھے مولا کے چاہنے والے، عجیب تھے. میں پیچھے پیچھے مولا کے ہو لیا، اچانک میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور مولا کو آواز آ گئی. پوچھا کون ہے؟ کہا مولا آپ کا خادم، آپ کا غلام میثم. کہا میثم کیوں آ رہے ہو پیچھے؟ کہا مولا آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا، کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے. مولا کہتے اچھا میرے ساتھ آؤ. میثم نے کہا میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رات کی تاریکی میں کسی ملنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا میثم علی کے سینے میں اتنا بوجھ ہے، علی کے سینے میں اتنا علم ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. سناؤں تو کسے سناؤں؟ رات کی تاریکی میں جاتا ہوں کنویں کے پاس، کنویں میں اپنے منہ کو ڈالتا ہوں اور باتیں شروع کر دیتا ہوں، جو کچھ دل میں ہے وہ سنا دیتا ہوں. یا امیر المومنین آپ پر جانے قربان. آپ کی قدر کرنے والے نہیں تھے. جو عیسائی محرخ کہتا ہے کہ علی جیسی عظیم شخصیت مولا کو جو لوگ ملے تھے اور جو ٹائم تھا وہ بہت غلط تھا. اور پھر آگے کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا اور مسجد کوفہ میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا تو خطبہ سننے والا شاید کوئی مسلمان تو نہ بیٹھا ہوتا لیکن سارے عیسائی ہیڈ پہن کے بیٹھے ہوتے اور علی کا خطبہ سن رہے ہوتے. وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم نے علی کی قدر نہیں کی. اور مولا کی ذات دیکھیے، کچھ آپ تھوڑا سا کیجئے مولا کے لیے، مولا دیتے کتنا ہے. آخری جملہ کرو اس کے بعد منزل مسائل. ایک مولا کا چاہنے والا ہی ہے، جا رہا تھا کربلا کے لیے. اس وقت حالات بہت خراب تھے اور دشمنان اہل بیت کا قبضہ تھا وہاں پر. تو کہتا ہے کہ ایک کسٹم آفیسر نے مجھے روک لیا اور جب اسے پتا چلا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، کربلا زیارت پر جا رہا ہوں، نجف زیارت پر جا رہا ہوں، اس نے مجھے بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ تقریباً میں بے ہوش ہو گیا. بڑی مشکل سے اپنی جان کو بچا کر نکلا اور اسے کہتا ہوا چلا کہ میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے پاس، جا کر تیری شکایت کروں گا. اس نے بھی غرور سے کہا کہ جاؤ کر لو شکایت جو کرنی. کہ میں نجف پہنچا اور وہاں جا کر میں نے زیارت پڑھی. اس کے بعد جا کر میں نے مولا سے شکایت کی کہ مولا میں آپ کی زیارت کو آ رہا تھا اور اس شخص نے مجھے بہت مارا ہے، مولا اس سے انتقام لیجیے آپ. 2-3 دن یہ کہتا رہا. ایک دن مولا خواب میں آتے ہیں، کہتا انتہائی نورانی چہرہ تھا. میں نے دیکھا کہ مولا ہے اور مولا آ کر کہتے ہیں دیکھو تم 3 دن سے اس کی شکایت کر رہے ہو لیکن کیا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا مولا آپ سے تو محبت کرتا ہوں. کہا میری خاطر اسے معاف کر دو. اللہ اکبر. کہتے مولا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے بہت مارا ہے، آپ اس سے انتقام لیجیے.
مولا نے کہا دیکھو میری خاطر معاف کر دو. کہتا نہیں مولا معاف نہیں کروں گا. مولا نے 3 مرتبہ اس سے گزارش کی, اس نے معاف نہیں کیا. مولا چلے گئے. اگلے دن خواب اپنے قافلے والوں سے نقل کرتا ہے. تو قافلے والے کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علی تم سے کہہ رہے معاف کر دو, تم معاف نہیں کر رہے, کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں وہ جو مجھ پر ظلم ہوا ہے مجھے اب تک اتنا یاد ہے, میں معاف نہیں کر سکتا اس شخص کو. انہوں نے کہا تمہاری مرضی. اگلے دن سویا, پھر دیکھا خواب میں مولا علی. مولا علی آ کر کہتے ہیں کہ میری خاطر کیا اسے معاف کر سکتے ہو؟ کہ مولا نہیں کرنا چاہتا معاف. تیسرے دن یہی واقعہ دوبارہ ہوتا ہے. اب جو مولا علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاف کر سکتے ہو, تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا کیا وجہ ہے؟ وہ تو آپ کا دشمن ہے, وہ تو آپ کے ظاہروں کو مارتا ہے, آپ اس کے لیے اتنی گزارش کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا ایک احسان ہے مجھ پر. کیا احسان ہے؟ کا احسان یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کا قافلہ بھی اس طرح گزر رہا تھا. وہ میری زیارت کے لیے تو نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کا قافلہ گزر رہا تھا. جیسے ہی میرے روضے کا گنبد نظر آیا, وہ میرے احترام میں اپنے گھوڑے سے اتر گیا, اور اتر کر اس نے پیدل چلنا شروع کیا. یہاں تک کہ جب تک میرا گنبد نظر آتا رہا, علی کے احترام میں وہ پیدل چلتا رہا. یہ اس کا مجھ پر احسان ہے, اس احسان کی خاطر اسے معاف کر. مولا میں قربان ہو جاؤں مولا. وہ ظاہر کہتا جب میں واپس پلٹا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اپنے مولا سے شکایت کر دی؟ میں نے کہا کہ نہیں, شکایت تو کی تھی, لیکن مولا نے یہ بات کہی ہے, اور پورا واقعہ سنایا. اسے جب پورا واقعہ سنتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے اس کا خواب سچا ہے. فوراً اس کے قدموں میں گرتا ہے, اس کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے, پھر جاتا ہے نجف, اور نجف جا کر زری سے لپٹ کر کہتا ہے یا امیر المومنین مجھے معاف کیجیے گا, مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, مولا آپ تو اتنے کریم. مولا علیہ السلام کی ایک روایت ہے, کہتے ہیں اگر کبھی مانگنا پڑے تو دیکھو کریم سے مانگنا, کبھی بخیل سے نہیں مانگنا. اس لیے کہ بخیل سے مانگو گے وہ نہیں بھی دے گا اور بے عزت بھی کرے گا. کریم سے اگر مانگو گے تو شاید نہ دے لیکن بے عزت نہیں کرے گا, عزت کو بچا لے گا. اے مولا آپ سے کریم در کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ کریم در ہے جہاں پر اگر کبھی نہیں بھی ملتا تو اس لیے نہیں ملتا کہ دولت میں کمی ہے, اس لیے ملتا ہے کہ لینے والے میں کمی ہے. اس لیے نہیں ملتا کہ لینے والے میں کمی ہے, اس لیے نہیں ملتا کہ شاید ابھی ہمارے حق میں بہتر نہ ہو. مولا آپ کو وسیلہ دیتا ہوں, آپ کو واسطہ دیتا ہوں. ایک شہادت جو میری بڑی تمنا تھی کہ یہاں پر پڑھی جائے, لیکن اب تک میں نہیں پڑھ پایا. مولا کے ہم نام ہیں, مولا کا نام بھی علی ہے, اس شہید کا نام بھی علی ہے. اور مولا حسین نے اپنے بابا کے نام ہی پر ان کا نام رکھا تھا, اور نام رکھا تھا علی اکبر. اس شہزادے کی شہادت بہت عجیب ہے. جب آتے ہیں آخری رخصت کے لیے اور چاہتے ہیں کہ اجازت لیں, علامہ نقد نے ایک جملہ لکھا ہے, جیسے ہی کوئی شہید آتا تھا مولا اجازت دے دیا کرتے تھے, لیکن جب جوان بیٹا بوڑھے باپ سے مانگنے کے لیے آیا اجازت, ہم بوڑھے باپ سے کہاں نہیں جاتا کہ بیٹا جاؤ. حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے خدا تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت اور سیرت میں, رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ. جب میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے جوان کو دیکھ لیتا تھا. جاؤ علی اکبر, ہم نے اجازت دی. علی اکبر ذوالجناح پر سوار ہوئے, کچھ آگے بڑھتے ہیں, ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو. اب جو جوان نے مڑ کر دیکھا, بوڑھا باپ جوان کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا. علی اکبر گھوڑے سے اترے, کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا. حسین نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر تیرے دل سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کی اجازت کیسے. جاؤ علی اکبر, ہم نے تمہیں فدیہ کیا. علی اکبر جاتے ہیں, آخری جملہ کہوں گا, جب پشتے فرس سے زمین کربلا پر گرتے ہیں, کہتے علیک منی السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کرو. اب جب حسین اکبر کے لاشے پر گئے ہیں, حسین کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں, کہتے ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا. حسین اکبر کے پاس پہنچے,
آخری جملہ کہوں گا. کہا بیٹا کوئی وصیت ہو, کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہا بابا ایک تمنا ہے, اگر مدینے والی بہن فاطمہ صغریٰ کی زیارت ہو. حسین نے کہا اچھا بیٹا زیارت کرنا چاہتے. حسین نے کہا تو انگلیوں میں دیکھو. اب اکبر نے دیکھا, مدینہ نظر آنا شروع ہوا, منظر بدلنا شروع ہوئے, روضہ رسول نظر آیا, فاطمہ صغریٰ نظر نہ آئے, فاطمہ زہرا کی لحد نظر آئی, فاطمہ صغریٰ نظر نہ آئے. اچانک ایک منظر بدلا, اکبر نے چیخ ماری, کہا بابا. حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغریٰ وہاں بیٹھی ہے, میرے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا دے. گریے کو, اس اہل بیت سے توسل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. روز بروز محبت علی اور اولاد علی کا ہمارے دلوں میں مزید اضافہ فرما. اسی محبت پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. مولا امام زمانہ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اہل بیت کی نفرت کا ہمارے دلوں میں مزید اضافہ فرما. جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما. ان مزارات کو مسمار کرنے والے, سامرہ کے مزارات کو مسمار کرنے والے اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جلد سے جلد نیست و نابود فرما. ہمارے تمام مراکز حوزہ علمیہ, تمام مساجد اور امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. علماء کرام مراجعین اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ رمضان المبارک کو جیسا تو چاہتا ہے تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک میں ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار فرما. ان گناہگار آنکھوں کو اپنے آقا کے دیدار سے منور فرما. دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے انیس حسین, ایک مومنہ کے لیے اور ایک بندہ خدا کے لیے. خدا تذکرہ کیا گیا شہزادی فاطمہ صغریٰ کا. ہم بیمار مدینہ فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں دعا کرتے ہیں. بیمار کربلا مولا سید سجاد کے صدقے میں دعا کرتے ہیں. ان بیماروں کو اور جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کسی مرض میں مبتلا ہیں سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سب کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. امام عصر والزمان کو اذن ظہور عطا فرما. ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. محمد علی راجپار, رباب علی بنت جعفر سومجی, مصطفیٰ راجپار, اکبر علی راجپار, سغرا بائی لالجی, داتو عبد الحسین احمد, فاطمہ بائی عبد الحسین, غلام عباس حسن علی, فضیلہ عبد الحسین یوسف علی جی لال جی, محمد علی یعقوب, مرحومہ میرالی, علی بھائی زینب بھائی میرالی, علی بھائی فضا بھائی حسین میرالی, محمد حسین سیف جی سومجی, اکبر میرالی, مرحوم جرجس میرالی, غلام علی راشد ان کے تمام مرحوم رشتہ دار, قاسم علی, محمد علی دینا, فاطمہ بھائی جمال لاڈک اور آپ تمام حضرات کے لواحقین, تمام شہداء ملت جعفریہ, تمام مرحوم مراجعین اعظام علماء کرام کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.